السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک نماز کا نام ہے قیام اللیل۔ یہ جو قیام رمضان ہے اس کا دوسرا نام ہے تراویح، اور یہ جو قیام اللیل ہے اس کا دوسرا نام ہے تہجد۔ یہ دو نمازیں الگ الگ ہیں۔ تراویح جس کا دوسرا نام قیام رمضان ہے یہ سونے سے پہلے پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ مغرب پڑھو، مغرب پڑھنے کے بعد عشاء کا وقت ہوتے ہی یہ نماز پڑھو۔ سونا نہیں ہے کہ سو گئے اور سو کر اٹھ کر پڑھیں گے، نہیں، سونے سے پہلے یہ نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ قیام رمضان جس کا دوسرا نام ہے تراویح، اس نماز کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی رکعتیں 20 ہیں۔ 20 سے کم پڑھو گے ادا نہیں ہوگی، 20 سے کم پڑھو گے قیام رمضان ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، امام مالک علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس نماز کی رکعتیں ہیں 36۔ امام مالک کے یہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ تراویح کی 36 رکعتیں ہیں، لیکن اس قول پر مالکیہ کے یہاں فتویٰ نہیں ہے۔ حنفیہ کے یہاں، مالکیہ کے یہاں، شوافی کے یہاں، حنابلہ کے یہاں، چاروں فقہا کے یہاں فتویٰ اس پر ہے کہ تراویح قیام رمضان کی 20 رکعتیں ہیں، لہذا 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے کم پڑھو گے یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل ایک حدیث شریف تو وہ ہے جو اس جمعہ میں آپ حضرات نے خطیبوں سے بھی سنی ہوگی اور فضائل رمضان میں بھی سنی ہوگی، بخاری مسلم کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھی، اس کے لفظ کیا ہے؟ قام رمضان۔ اس قام رمضان سے قیام رمضان محاورہ بنا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھی تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف۔ ایک حدیث شریف تو یہ ہے، اسے ذہن میں محفوظ رکھو۔ دوسری حدیث شریف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ حضور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان شریف میں سونے سے پہلے خوب نفلیں پڑھو، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی نفلیں پڑھو، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پھر ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ آخری عشرے میں حضور اعتکاف میں تھے، اور حضور جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو ایک چٹائیں باندھ کر کے حضور کے لیے کمرہ بنا دیا جاتا تھا جس میں حضور آرام فرماتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے نفلوں میں لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے کمرے سے، اس چٹائیوں کے کمرے سے باہر، اور حضور نے جو لوگ مسجد میں تھے ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں جماعت کے ساتھ، اور جماعت شروع ہوئی۔ حضور نے تقریباً آدھی رات کے قریب تک نماز پڑھائی۔ اور اس کے بعد کتنی رکعتیں پڑھائی اس روایت میں اس کا ذکر نہیں، کتنی رکعتیں اس میں ذکر نہیں، آدھی رات کے قریب تک نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضور تشریف لے گئے، اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ اس کا صبح میں چرچا ہوا لوگوں میں کہ آج تو بڑا اچھا موقع ملا، حضور نے ہمیں نفلیں جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ تو دوسری رات کو بہت سے لوگ اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس رات بھی حضور جماعت کے ساتھ پڑھائیں، تو
اس اگلی رات کو عشاء کے بعد بہت سارے لوگ ٹھہر گئے. دوسری رات کو بھی ایسا ہی ہوا کہ حضور عشاء پڑھا کر کمرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لے آئے اور آ کر حضور نے مصلی پر کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھانی شروع کی, اور آدھی رات سے کچھ زیادہ دیر تک حضور پڑھاتے رہے, اور پڑھا کر کے فارغ ہو کر حضور پھر کمرے میں چلے گئے. اب یہ جو 2 دن پڑھائی تو اب تو تیسرے لوگوں میں اتنا چرچا ہوا اور لوگوں کو امید بند گئی کہ اب تو حضور ہر رات میں نمازیں پڑھائیں گے. تو اگلی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کوئی گھر گیا ہی نہیں, ساری مسجد کھچا کھچ بھری رہی. حضور تیسری رات کو مسجد میں تیسری رات کو کوئی گھر گیا ہی نہیں. حضور تیسری رات کو بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور حضور نے نماز پڑھانی شروع کی, اور اتنی دیر پڑھائی کہ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا. سحری کا جب گھنٹہ بجتا ہے, سحری 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے سحری شروع ہوتی ہے, تو وہ سحری کا وقت تنگ ہونے لگا. پھر نماز ختم ہو گئی اور حضور چلے گئے. چوتھی رات کو تو سارے مدینہ میں خبر گشت کر گئی کہ آج تو حضور نے پوری رات نماز پڑھائی. تو اگلی رات تو لوگ عشاء کی نماز میں ہی کھچا کھچ بھر گئے مسجد میں. حضور عشاء کی نماز پڑھ کے کمرے میں چلے گئے, حضور نکلے ہی نہیں. رات دیر تک لوگ انتظار کرتے رہے. لوگ یہ سمجھے کہ حضور سو گئے ہیں, تو کوئی سبحان اللہ زور سے کہہ رہا ہے, کوئی اللہ اکبر زور سے کہہ رہا ہے, کوئی کنکری اٹھا کر کے چٹائی کو آہستہ سے مارتا ہے کہ حضور اگر سو گئے ہیں تو آنکھ کھل جائے, مگر حضور تو سوئے ہی نہیں. خیر جب مایوس ہو گئے تو لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کر کے چلے گئے. صبح فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ رات جو تم حرکتیں کر رہے تھے, کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا, کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا, کوئی کنکریاں مار رہا تھا, حضور نے فرمایا یہ سب میں جان رہا تھا, میں سویا نہیں تھا, مگر میں اس لیے نہیں آیا تھا, مگر میں اس لیے باہر نہیں نماز پڑھانے نہیں آیا کہ تمہارا یہ ذوق شوق دیکھ کر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے, اور اگر تم پر فرض کر دی جائے گی تو ہو سکتا ہے تم پریشانی میں پڑو, اس لیے میں نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے. اور حضور نے فرمایا آئندہ بھی نہیں آؤں گا, تم اپنے طور پر پڑھا کرو. بس یہ 3 دن حضور نے جماعت کے ساتھ پڑھائی اور پھر حضور نے اعلان کر دیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا, مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے. یہ حدیث شریف پوری ہوئی. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو. شریعت کے اکثر احکام تو وہ ہیں جو بندوں کی ضرورت کے پیش نظر اللہ کے یہاں سے آتے ہیں, لیکن کچھ احکام وہ ہیں, یہ مضمون خاص طور پر سمجھنے کا ہے, شریعت کے کچھ احکام وہ ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں سے آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب 2 چیزیں پائی جائیں تب آئیں گے. امت کی خواہش اور نبی اس پر صاد کرے, نبی اس کی تائید کرے, نبی بھی اس کے ایگری ہو. تو امت کی طرف سے خواہش پائی جائے, نبی اس کے اوپر ایگری ہو, یہ 2 باتیں اکٹھا ہوں گی تو حکم آئے گا, اور جب تک یہ 2 باتیں اکٹھا نہیں ہوں گی وہ حکم نہیں آئے گا. اب میں 3 مثالیں دوں, 3 مثالوں کو سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ حضور کی امت کا حضور کا ہر امتی ہر نماز سے پہلے مسواک کرے اور مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے. یہ حضور کی خواہش تھی. دوسرا حضور کی بڑی خواہش تھی کہ حضور کی امت جب 1/3 رات گزر جائے تب عشاء پڑھے. اتنی رات گزرنے کے بعد عشاء پڑھی جائے. یہ حضور کی 2 خواہشیں تھی, اور حضور نے اسے ظاہر فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة ولاخرت العشاء الى ثلث الليل. حضور نے فرمایا کہ مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو اور 1/3 رات گزرنے کے بعد عشاء پڑھو. یہ جو حضور کا ارشاد ہے اس میں حضور کی خواہش معلوم ہو رہی ہے, مگر امت نے کوئی ریکویسٹ کی نہیں. امت اس کے جواب میں رسپانس دیتی کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ آرڈر دیجئے, ہم نماز سے پہلے وضو کریں گے, ہمیں کوئی پریشانی, نو پرابلم.
آپ 1/3 پر عشاء پڑھیے، ہم حاضر ہوں گے. مگر امت کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہیں ملا تو یہ دونوں حکم نہیں آئے. ہر نماز سے پہلے مسواک ضروری نہیں ہوئی، اور تہائی رات پر عشاء مؤخر کرنا یہ ضروری نہیں ہوا، کیونکہ نبی تو اسے چاہتے تھے مگر امت نے ریکویسٹ نہیں کی. میں تو اصل میں مثالیں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ بعض احکام شریعتوں میں ایسے ہیں کہ وہ اس پر موقوف رہتے ہیں کہ نبی اور امت دونوں کی خواہشیں متفق ہو جائیں تو وہ احکام نازل ہوتے ہیں. اگر امت چاہے نبی صاد نہ کرے احکام نہیں آتے، نبی چاہے امت ریکویسٹ نہ کرے احکام نہیں آتے. تو یہ تراویح کی جو نماز تھی امت نے بہت چاہا، اپنے عمل سے بہت اشتیاق ظاہر کیا، مگر حضور نے صاد نہیں کی اور یہ فرمایا مجھے فرضیت کا اندیشہ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا پڑھانے، تم اکیلے پڑھ لیا کرو. چنانچہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہوئی اور حضور کے پورے زمانے میں لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے. حضور کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں بھی 2 سال کا زمانہ ہے. حضرت صدیق اکبر کی خلافت 2 سال رہی. ان 2 سال میں اتنے کام تھے. ایک طرف تو ملک کے اندر جزیرت العرب میں ارتداد کی لہر چل گئی تھی، ایک طرف پڑوسی حکومتیں دانت دکھانے لگی تھی، ادھر کے فتنوں کو قابو میں کرنا ہے، ادھر جنگیں شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے حضرت صدیق اکبر کے 2 سالوں میں وہی چلتا رہا جو حضور کے زمانے میں چلا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت فاروق اعظم کی خلافت 12 سال ہے. ان 12 سال میں سے شروع کے جو 6 سال ہیں وہ اتنے پریشانی کے سال تھے کہ کسی رات سکون سے حضرت عمر سوئے نہیں، اور روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر کے مدینہ سے چلتے تھے، 10 مائل تک جاتے تھے کہ بارڈر پر سے کوئی خبر آ رہی ہو، اور 10 میل تک جاتے تھے اور کوئی نہ آئے تو پھر واپس مایوس ہو کر آتے تھے. روز یہ آتے تھے جاتے تھے، معلوم نہیں بارڈر پہ کیا صورتحال ہے. جنگیں چاروں طرف جنگیں ہو رہی تھی اور بڑی خطرناک جنگیں چل رہی تھی. 6 سال ہوتے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جنگوں کا زور توڑ دیا اور پڑوس کے دونوں جو اس زمانے کی جو سپر پاور تھے، رومن امپائر اور ایران کی حکومت، دونوں کی طاقت ٹوٹ گئی اور سکون کا سانس لیا. تو پچھلے جو 6 سال ہیں ان 6 سالوں میں حضرت عمر نے بہت سے دینی کام اصلاحات کیے. یہ جو پچھلے 6 سالوں میں اصلاحات کی ہیں ان اصلاحات میں سے یہ ہے کہ ان زمانوں میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلے، مسجد نبوی میں راؤنڈ لیا انہوں نے، تو دیکھا کہ ایک قاری یہاں قرآن پڑھ رہا ہے، 2-3 آدمی اس کے ساتھ ہیں، ایک قاری یہاں پڑھ رہا ہے، 1-2 آدمی اس کے ساتھ ہیں، اور پوری مسجد میں 10-20 آدمی پڑھ رہے ہیں. تو حضرت کے ذہن میں بات آئی کہ وہ جو حضور نے جماعت نہیں کروائی تھی وہ تو فرضیت کا اندیشہ تھا، اب تو وہ اندیشہ نہیں رہا، حضور پہ چلے گئے، وہی تو ختم ہو گئی. لہذا اب اگر جماعت شروع کر دی جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ حضور نے 3 دن پڑھائی ہے اور فرضیت کے اندیشے کی وجہ سے پڑھانا بند کیا تھا، وہ اندیشہ اب نہیں رہا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کل سے ایک جماعت ہوگی، اور خود نہیں پڑھائی بلکہ حضرت ابی ابن کعب کو امام بنایا اور یہ کہا کہ حضرت ابی ابن کعب سب کو نماز پڑھائیں گے. یوں نماز شروع ہوئی. شروع میں جب نماز شروع ہوئی تو 8 رکعتیں شروع ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نماز شروع ہوئی تو 8 رکعتیں شروع ہوئی، اور وہ 8 رکعتیں عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی اور کب پوری ہوتی تھی؟ سحری کے وقت. عشاء کے بعد سے شروع ہوتی تھی اور سحری کے وقت وہ 8 رکعتیں پوری ہوتی تھی. چند دن کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ جو 8 رکعت ہیں یہ قیام رمضان تراویح کی نماز نہیں ہے، یہ تو تہجد کی نماز ہے. اور حضور نے وہ جو 3 دن نماز پڑھائی تھی وہ 8 رکعت نہیں پڑھائی تھی، وہ 20 رکعت پڑھائی تھی. یہ بات سامنے آئی. پھر وہ جو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے تو 8 رکعت میں اتنی لمبی قرات کرنا، اس میں کھڑے رہنے والوں کو دشواری بھی پیش آتی تھی. تو چند دنوں کے بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام بدل دیا اور اب وہ 8 رکعت بند کر کے 20 رکعت شروع کی اور امام کو یہ حکم دیا
کہ لمبی قرات مت کرو، مختصر قرات کرو، اور تراویح پوری کرو، اور پوری کرنے کے بعد لوگوں کو سونے کا موقع دو، اور لوگ سو جائیں، اور سو کر اٹھ کر وہ جو 8 رکعت تہجد کی ہیں وہ اٹھ کر کے اپنے اپنے طور پر وہ 8 رکعت تہجد کی پڑھیں۔ یہ نظام حضرت عمر نے شروع کیا کہ 8 رکعت تھی وہ بند کی، 20 شروع کی، لمبی قرات بند کی اور مختصر قرات کی، اور جلدی تراویح پوری کی تاکہ لوگوں کو سونے کا موقع ملے، اور سو کر اٹھ کر کے وہ 8 رکعت جو تہجد کی ہیں وہ لوگوں کو اپنے اپنے طور پر تنہا پڑھنے کا جیسا حضور کے زمانے چلا آ رہا تھا وہ سلسلہ شروع کیا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا راؤنڈ لیا، اور منظر دیکھ کر کے جو جملہ حضرت عمر نے فرمایا ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نئی چیز کتنی شاندار ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نئی چیز جس کو لوگ نئی چیز کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، یہ کتنی شاندار ہے۔ یعنی وہ جو بدعت شریعت میں ہے، جو بدعت ناجائز ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں ہے، یہ نماز جو شروع ہے اس بدعت میں نہیں ہے، یہ تو شاندار یہ عبادت چیز ہے۔ چنانچہ مسئلہ یہ نکلا کہ بدعت کیا ہے؟ سنو، بدعت ہے وہ کام جس کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، اور حضور اور صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، اور اگر اصل ہو تو پھر وہ بدعت نہیں۔ دیکھو یہ مسجد جس انداز کی آپ نے بنائی ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ نہیں تھی۔ ہندوستان میں جو مسجدیں بنتی حضور کے زمانے میں ایسی مسجدیں تھی؟ نہیں تھی۔ عرب ممالک میں جو مسجدیں بنتی ایسی مسجدیں سے نہیں تھی، مگر مسجد حضور کے زمانے میں تھی، لہذا اصل ہے۔ اب آپ دنیا کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے جس ڈیزائن کی بھی مسجد بنائیں وہ بدعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ اصل موجود ہے، حضور کے زمانے میں مسجد تھی۔ دیکھو آج دنیا میں دینی مدارس، دارالعلوم، مدارس اسلامیہ طرح طرح کے ہیں، کوئی کچھ نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 7 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 10 سال کا نصاب پڑھاتا ہے، کوئی 8 سال۔ اب کوئی کہے کہ بدعت ہے، بدعت نہیں ہے، وہ سب سنت کے مطابق ہیں، ان کو بدعت نہیں کہیں گے، کیوں؟ اصل موجود ہے وہاں۔ اور ایک ایسا کام کہ اسے ہم عبادت سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں، اور زمانے میں تابعین کے زمانے میں کہیں کوئی اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے ربیع ثواب کا کام نہیں سمجھتے ہیں، بس ضروری سمجھتے ہیں، بات جو ہے وہ بدعات ہیں، کیونکہ وہ سب ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ اور حضور نے 3 دن پڑھا کر بند اس لیے کی تھی کہ فرض ہونے کا اندیشہ تھا، اب وہ اندیشہ نہیں رہا، اس لیے حضرت نے ان چیمے گوئیاں کرنے والوں کا جواب دیا کہ ان کی چیمے گوئیاں صحیح نہیں ہیں، کہ یہ نماز بدعت ہے، یہ رائے ان کی صحیح نہیں ہے، یہ تو بہترین چیز ہے، یہ نئی چیز، بہترین نئی چیز ہے۔ دوسری بات فرمائی واللتی تنامون خیر من ھذا، اور وہ نماز جس کو تم سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہو وہ نماز اس سے بھی افضل ہے اور بہتر ہے۔ یعنی تراویح پڑھ کر تم جو سو جاتے ہو اور سو کر اٹھ کر جو تہجد پڑھتے ہو وہ تہجد اس تراویح سے افضل ہے۔ اس جملے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو رمضان میں 2 نمازیں ہیں الگ الگ، سیپریٹ، ایک سونے سے پہلے ہے اور ایک سونے کے بعد ہے۔ سونے سے پہلے تراویح ہے، قیام رمضان ہے، اور سونے کے بعد تہجد ہے اور قیام لیل ہے، اور تراویح سے افضل وہ تہجد ہے۔ یہ جو تہجد ہے، قیام لیل، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مختلف رکعتیں پڑھتے تھے، کم سے کم روایت ہے 7 رکعتوں کی، تو حضور تہجد 7 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتروں کی، اور زیادہ سے زیادہ جو روایت آئی وہ 17 رکعتوں کی آئی ہے کہ حضور 17 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 14 رکعتیں تراویح کی، تہجد کی اور 3 رکعت وتروں کی۔ اکثر و بیشتر 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کی اور 3 وتروں کی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے،
ایک تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں صلاۃ اللیل کتنی پڑھتے تھے؟ دیکھو صلاۃ اللیل لفظ اس میں قیام رمضان نہیں ہے، یہ کہ حضور رمضان میں صلاۃ اللیل کتنی پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا کہ حضور رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تمام مہینوں میں قیام اللیل 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی رمضان کی وجہ سے تہجد کی رکعتیں بڑھاتے نہیں تھے کہ رمضان کی خصوصیت سے تہجد کی رکعتیں کچھ اور بڑھ جائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان کی وجہ سے تہجد کی رکعتیں نہیں بڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی پورے سال حضور کا تہجد اور قیام اللیل 11 رکعتیں تھی، 8 رکعتیں تہجد کی، 3 وتروں کی۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔